اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں آپ دیکھیں. اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا. تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ؟ میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. تو میں نے ان سے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ساروں کو چندہ دیں، ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ تو نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے. اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب سے حافظہ اللہ تعالیٰ، کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے. اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے. نہیں سر، جید علماء یہی بات کریں گے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فرقہ واریت، ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا آگے. ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح آپ چلانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4C TV. آج کی تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیل سے رہا ہو گئے، اور رہا ہوتے ہی انہوں نے اتوار کے دن اپنا پہلا لیکچر اپنی اکیڈمی کے اندر دیا، جس میں ان کے ہزاروں کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ نے شرکت کی اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے. تو یہ سب معلومات دینے کے بعد آپ کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے لیکچر کے اندر بہت سی باتیں کی، جن میں سے انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے جو علماء و مشائخ کانفرنس رکھی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو علماء بلائے گئے تھے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کے نام انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو علماء آپ نے بلائے تھے آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو ان کے کان کھینچنے چاہیے. اور کہنے لگے کہ جو میں نے بات کی تھی آج وزیر اعظم بھی اس بات کو مان رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے بھی وہی بات کی کہ فرقہ واریت کو ختم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام علماء کے کان کھینچ کر رکھیں، ان سب کو کھینچ کے رکھیں اور انہیں کہیں کہ ایک جگہ مل کر نماز پڑھیں. ایک کی عورت دوسری مسلک کی عورت سے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کر رہے تو پھر ان علماء مشائخ کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان سب کو شامل ہونا چاہیے، ان سب کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. تمام ہی جو سالک کے لوگ ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، تمام کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دینا چاہیے. اور ان سب کے کان پکڑ کے ان سب علماء کو ہدایت کرنی چاہیے اور ان سب کو یہ پیغام دینا چاہیے. آپ کی رائے بھی ضروری ہے، آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کیا انہوں نے صحیح پیغام دیا یا غلط پیغام دیا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ان کا مزید اپنے پیغام کے اندر کہنا تھا کہ ان کے کان یہیں کھینچ کے رکھیں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.